السلام علیکم دوستوں، میں ہوں انتخاب سوری۔ دوستوں، میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے سیاسی جماعتوں کا انالیسس ایک خاص حوالے سے، اور وہ حوالہ ہے دراصل سویٹ کہلاتا ہے ایک مینجمنٹ میں، جس میں ایس کا مطلب ہوتا ہے اسٹرینتھ، ڈبلیو کا مطلب ہے ویکنیسز، او کا مطلب اپورچونیٹیز، اور اسی طرح ٹی کا مطلب تھریٹس ہے۔ یہ انالیسس ذاتی طور پہ انسان کے لیے بھی ہوتا ہے، ذاتی طور کے انسان کے علاوہ جو ہے وہ کسی آرگنائزیشن کے لیے بھی ہوتا ہے، اور سیاسی جماعت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور کسی بھی جماعت کسی بھی ادارے کے لیے یہ فارمولہ ہے جو کہ بہت ہی سود مند ہے، اور اس کا انالیسس ہوتے رہنا چاہیے۔ انالیسس میں مختلف جماعتوں کو میں لے رہا ہوں، اور اس وقت میرے نزدیک جس جماعت کے بارے میں یہ انالیسس پیش کرنا ہے وہ ہے نون لیگ۔ نواز شریف کی مسلم لیگ نون لیگ جو کہلاتی ہے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے یہ تجزیہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو جناب، اگر آپ نواز شریف نون لیگ کی بات کریں تو اس میں اگر ہم اسٹرینتھ کو دیکھیں، اسٹرینتھ یعنی جو اس کی طاقت ہے، جو اس کی اپرچونٹی جو ہے چیزیں بہتر ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں۔ تو نون لیگ کے بارے میں ایک تو یہ بتاؤں کہ میں نون لیگ کے پاس ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو اس کی اسٹرینتھ ہے وہ اس کی ٹیم ہے، وہ ٹیم جو اس کے ساتھ خاص طور پہ اچھے اور برے وقت میں اس کے ساتھ انٹیکٹ رہی، تجربہ کار ٹیم ہے، اس کے لحاظ سے لائل ٹیم بھی ہے، اور وہ نواز شریف کے برے دور میں بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ کئی نام ہیں جس میں آپ جانتے ہیں احسن اقبال ہے، اور بھی بہت سے نام ہیں جس کے اندر جو ہے اس کے ساتھ اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو یہ ٹیم ان کا تجربہ کار ٹیم ہے، اور وہ ٹیم مستقل ان کے ساتھ کام کرتی رہی ہے، یہ اس کی اسٹرینتھ ہے۔ ساتھ ساتھ نون لیگ کا تجربہ، نواز شریف کا ایک اپنا تجربہ، مستقل حکومتوں میں رہنے کا تجربہ، یہ کی اسٹرینتھ ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ جہاں پہ اگر تجربے کی بات کی جائے تو اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے بے نظیر کے وہ الفاظ، جب وہ آخری مرتبہ جب وزیر اعظم بنی تھی، پاکستان آئی تھی، تو پاکستان ایئرپورٹ پہ آتے ہی اس کی تقریر مجھے یاد ہے، اس نے کہا تھا کہ ہم نے اپنی غلطیوں سے بہت سیکھا ہے، اور کوشش کروں گی کہ آئندہ یہ غلطی نہیں دہراؤں۔ بہرحال کیا تھا کیا نہیں تھا وہ الگ بات ہے، لیکن تجربہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے۔ جس تجربے کی کمی عمران خان کے پاس ہے، وہ تجربہ ایک اہم تجربہ نواز شریف کے پاس ہے، کیونکہ وہ متعدد دفعہ وہ وزیر اعظم رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ تجربہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ نواز شریف کو اور اس کی ٹیم کو ملک چلانے کا ایک تجربہ رہا ہے، یہ اس کی اسٹرینتھ کہلائے گی۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، اچھائی برائی کا معاملہ میرے نزدیک نہیں ہے، میں ایک انالیسس پیش کروں گا جس کا فائدہ خود وہ جماعت بھی اٹھا سکتی ہے، اور لوگوں کے نزدیک بھی اس چیز کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ تاکہ وہ آنے والے وقت میں جو ہے کس کو ووٹ دیں، کس کے بارے میں کیا خیالات رکھیں، یہ مقصد میرا ہے۔ اسی طرح اس کی اسٹرینتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خود پنجاب ہے۔ کسی بھی جماعت کے پاس ایک صوبہ جو کہ ایک بڑا صوبہ جسے ہم کہتے ہیں کہ صوبہ پنجاب کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے، اور 60% آبادی جو ہے صوبہ پنجاب سے متعلق رکھتی ہے، اور سیٹوں کی بڑی تعداد جو ہے صوبائی اور قومی میں جو ہے، قومی میں کے شیئرنگ میں ایک بڑا حصہ پنجاب کا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حکومت بنانے میں پنجاب کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے، اور پنجاب اس کی اسٹرینتھ ہے۔ پنجاب کے اسٹرینتھ ہونے کی وجہ سے یقیناً اس کو جو ہے نا ایڈوانٹیج ملتا ہے، وہ اب زبان کی بنیاد پہ کہہ لیں یا کسی بھی بنیاد پہ کہہ لیں، پنجاب اس کا اپنی ایک وکٹ ہے، اس پنجاب سے اس کو ایڈوانٹیج ملتا ہے، یہ اس کی طاقت ہے۔ اسی طرح پورے ملک میں جو بھی پنجاب سے متعلق لوگ ہیں، چاہے وہ کراچی ہو یا دوسرے جگہیں ہیں، وہاں پہ بھی نواز شریف کو ووٹ مل سکتے ہیں، ملتے ہیں۔ اس کو صحیح سی پلاننگ نہیں کر سکے ابھی تک، لیکن یہ ہے کہ جب پلاننگ نہ کر سکے تو پلاننگ کو میں لوں گا ویکنیسز میں، ان کی ویکنیسز میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ اس کو نہیں لے سکے، لیکن پنجاب کا ایک اپنی وکٹ ہونے کی وجہ سے ان کو ہمیشہ سے ایڈوانٹیج ہے، اور آگے بھی ان کو ایڈوانٹیج رہے گا۔ اس کی اسٹرینتھ یہ بھی ہے کہ اس نے مسلسل عمران خان کے خلاف ایک تحریک رکھی، ایک زور لگایا، جس نے عمران خان کے خلاف شروع سے بولا، اور اس کے خلاف وہ تحریک برپا کرنے کی کوشش کی، یا یہ کہ ایجیٹیشنز کی، یا مظاہرے کیے، یا جلسے کیے۔
اس کو اگلے الیکشن میں اس کا ووٹ حصہ ملے گا۔ اسی طرح نواز شریف کی ٹیم کو جو ہے پہ اگر میں ویکنیسز کی بات کروں، ویکنیسز جو ہے نا وہ اس کی یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے سیٹنگ نہیں ہوئی۔ پچھلے دور میں اسٹیبلشمنٹ سے اس کا ٹکراؤ رہا، اس نے مختلف نام دیا، کہیں وہ خلائی مخلوق کا نام دیا، کہیں جو ہے اس نے جو ہے کچھ اور نام دیا۔ کبھی اس نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو، یہ اس کا نعرہ تھا، اور لہٰذا اس کی ویکنیسز یہ ہے کہ اس کی سیٹنگ نہیں بن پائی اسٹیبلشمنٹ سے۔ آگے کیا ہوگا یہ الگ بات ہے، لیکن فی الحال اس کی یہ ویکنیس ہے۔ مزید ویکنیس اس کی یہ ہے کہ وہ اس نے جو ہے یعنی ہے کہ اس کے ارد گرد اس کی جماعت میں، اس کی تنظیم میں، نون لیگ میں ایک بہت بڑی تعداد جو لوٹوں کی ہوتی ہے۔ وہ لوٹے جو کبھی اپنے مفاد کی خاطر، اپنے مفادات کی خاطر کبھی وہ ایک جماعت میں جاتے ہیں تو کبھی وہ دوسری جماعت میں چلے جاتے ہیں۔ اس طرح یہ ان کی ایک ویکنیس ہے اس کے اندر۔ اس ویکنیس کی وجہ سے جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مسئلہ ان کے ساتھ ہمیشہ درپیش رہا ہے۔ ان کی اپنی کور ٹیم تو مضبوط رہی ہے جس کو میں نے اسٹرینتھ قرار دیا ہے، لیکن جو ٹیم اس کی کور ٹیم نہیں ہے اور باقی مختلف صوبوں میں ان کے نام استعمال کرتے ہیں یا اپنے مفادات کے خاطر ان کے گرد جمع ہوتے ہیں، یا تو وہ لوٹتے کھسوٹتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں یا دوسری پارٹیوں میں چلے جاتے ہیں۔ ویکنیس میں عمران خان نے مسلسل اس کو نشانہ بنایا اور اس کی ایک ویکنیس اجاگر کی، اور جو کہ جائز بھی تھی، وہ پیسہ لوٹنے کے معاملے میں۔ جو دولت اس نے بنائی، جو سرمایہ اس نے بنایا، اس کی بدنامی اس کی ویکنیس ہے، اور اس نے جس طرح ایک پیسہ بٹورا اور ملک کو لوٹا تو وہ اس کی ویکنیس ہے۔ لیکن اس ساتھ ساتھ لوگ اب جو دیکھ رہے ہیں عمران خان کو، تو عمران خان کو نے جو کچھ پالیسی اختیار کی اس کے نتیجے میں سب سے بڑی مہنگائی، کیونکہ ہر شخص کو جو تعلق ہوتا ہے اس کو اپنے گھر سے تعلق سب سے پہلے ہوتا ہے، اس کی ذات سے سب سے پہلے تعلق ہوتا ہے۔ جب کسی کی ذات مجروح ہوگی، کسی کے ذاتی مفادات مجروح ہوں گے، جب کسی کے استحقاق مجروح ہوگا، اس کے حقوق مجروح ہوں گے، تو یقیناً وہ پھر یہ نہیں دیکھے گا کہ اگلے بندہ کون کیسا ہے، بس وہ اس کو برائی کہے گا۔ اس لیے کہ تو اسی طرح جو مہنگائی اور ملک میں جو طوفان مہنگائی کا آیا ہے، اس براہ راست ذمہ داری حکومت کی تھی، ہے اور رہے گی۔ اس میں عمران خان کی پالیسیز کا بہت بڑا دخل ہے، اور اس پالیسی کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے۔ اس کا ایک اپورچونٹی ہے ان نواز لیگ کے پاس، وہ اپورچونٹی کلائے گی۔ وہ اپورچونٹی یہ ہے کہ وہ اس نیگیٹو پوائنٹ کو جو کہ مہنگائی ہے اس کا وہ واویلا مچاتے رہے، اور اس کی غلط پالیسی کی وجہ سے جو ہے ملک مشکلات سے دوچار ہوا ہے۔ ان مشکلات کی وجہ سے جو ہے یقیناً اس کا ایڈوانٹیج جو ہے وہ نون لیگ کو جا رہا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نواز شریف کے ایک جہاں میں نے ویکنیس کی بات کی، وہ اس کی بدنام شخصیت، اس نے جو لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کیا، لیکن ایک طرف موقف یہ بھی ہوتا ہے لوگوں کا کہ بھائی جیسا بھی تھا، لٹیرا تھا، ملک کو بنانے میں اس کا رول تھا۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اس نے تعمیرات میں بڑا کام کیا، انڈسٹریز کے زمانے میں پنپ رہی تھی، سڑکیں بہترین بن رہی تھیں، بڑے بڑے پروجیکٹ چل رہے تھے اس کے دور میں۔ میں کسی بھی جماعت کی حمایت یا مخالفت کی بات نہیں کر رہا، ذاتی طور پہ میری کیا رائے ہے اس حوالے سے میں نہیں پیش کر رہا اپنی، یا میں کسی کو اچھا برا نہیں کہنا چاہ رہا، میں صرف یہ ایک انالیسس پیش کر رہا ہوں۔ نتائج آپ نے خود نکالنے ہیں۔ تو لہٰذا اس کے دور میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چلیں جیسا بھی تھا برا تھا، لیکن کھاتا بھی تھا لیکن لگاتا بھی تھا۔ اب یہاں جو عمران خان کی پالیسیز کی وجہ سے جو نقصانات لوگوں کو درپیش ہیں، لوگ درپیش ہیں، نقصانات ان کے سامنے ہیں، اس کی وجہ سے یقیناً یہ جو ہے نواز لیگ کی جو ہے تھوڑی سی ویکنیسز جو ہے نا وہ کم ہوتے جا رہی ہے اور اپورچونٹی بدلتی جا رہی ہے۔ یہ عمران خان کی جو بھی کمزوریاں ہیں، ناکامیاں ہیں، اس کی اپورچونٹی سب سے زیادہ جس کو فائدہ ہوگا وہ نواز لیگ ہوگی۔ مسلم لیگ نون کو سب سے اس میں زیادہ فائدہ ہے، سب سے بڑا فائدہ ہے، اس لیے کہ سب سے بڑی اپوزیشن نواز لیگ ہی ہے اس وقت۔ حکومت کی بھی سب سے بڑی اپوزیشن جو ہے وہ عمران خان تھی، اور اسی طرح اس کی اپوزیشن
اور یاد رکھیں کہ ووٹ اس کو ملتا ہے جو مضبوط اپوزیشن ہوتی ہے. جو اپوزیشن کرتا ہے شروع میں اس کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس کو اس کے نتائج مل رہے ہوتے ہیں. نواز لیگ کی ایک اسٹرینتھ یہ ہے کہ نواز شریف خود نہ جذباتی ہے نہ بہت جلد باز ہے. وہ سکون سے اور اطمینان سے توجہ سے وہ کام کرتا ہے، لہٰذا یہ اس کی اسٹرینتھ اس کے کام آتی ہے. اور اس نے مختلف انداز سے اپنی نہ صرف تنظیم کو بچایا بلکہ اپنے آپ کو بھی بچایا، اور آج وہ باہر تحمل سے بیٹھا ہوا ہے. جب وہ حکومت کرتا تھا وہ شخص تو تحمل سے وہ اپنی حکومت کرتا تھا، اور اس کی تحمل اور سکون سے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ لیڈر جو ہے وہ نہیں ہوتا جو کہ بہت اچھلے اور چیخے چلائے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو کہ بہت پرسکون ہو کے کام کرتا ہے. مجھے ضیاء الحق کے جملے سنا ہے میں نے کہ اس نے اپنی فوج کو جب بلایا، جب افغانستان پہ روس نے حملہ کیا تو اپنی فوج کو بلایا اور کہا کہ اپنی مونچھوں کو نیچے رکھو اور اپنے کام کرتے چلے جاؤ. اور آرمی کو بھی یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ دماغ کو ٹھنڈا رکھو، جسم کو گرم رکھو. تو لیڈر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے دماغ سے کام لے اور تحمل مزاجی سے سوچ بچار کے کام لے. تو نواز شریف کے اندر یہ جذباتی پن جو اس وقت عمران خان کے اندر ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے. تو اس وقت جو ہے نا وہ نواز شریف کو اور ساتھ ساتھ شہباز شریف کو بھی یہ ایج حاصل ہے کہ اس نے جو ہے تحمل سے کام لیا، اور اس کی تحمل مزاجی ان لوگوں کے فائدہ پہنچا ان کو، اور آگے بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے. سیاسی ہتھ کنڈے اختیار کیے انہوں نے، کوئی اور ہتھ کنڈے اختیار نہیں کیے، بدماشی اور زور کے سے ہتھ کنڈے نے اختیار نہیں کی. یہ بھی ان کی ایک اپورچونیٹی ہے، اس کی جو ہے نا وہ اسٹرینتھ ہے. کراچی میں ایم کیو ایم کو کنٹرول کرنے میں خود نواز لیگ نے بڑا ایک رول پلے کیا، اور بہت ہی حکمت سے. اور آپ کو یاد ہوگا کراچی میں آگ اور خون کا کھیل کھیلا جاتا تھا، اور ایم کیو ایم نے لوگوں کا جینا دوبر کر رکھا تھا. بہت ہی حکمت سے آرمی کے ذریعے یا فورسز کے ذریعے، رینجرز کے ذریعے، اور اس نے جو کارروائیاں شروع کی سب سے پہلے اعتماد میں ایم کیو ایم کو خود لیا. وہ ان کے ایم کیو ایم کے لوگوں سے اپنے منہ سے اس نے کہلوایا کہ یہ جو ہے نا فلاں اور فلاں، اور بالآخر وہ اس نے بہت ہی سکون سے وہ کارروائی شروع کی، جس کے بعد ایم کیو ایم جو ہے نا وہ اس کے دھڑوں کو نقصان پہنچا. دھڑے بندیاں ہوئیں ہیں اس کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ بہت سے اقدامات جس کی وجہ سے کراچی میں امن آیا اور ایم کیو ایم پیچھے ہٹی. اس میں بھی نواز شریف کی ایک اچھی حکمت عملی تھی جس نے جو ہے کراچی میں امن دیا. اور یہ بات ماننا چاہیے، جس کی اگر کوئی اچھی بات ہے تو اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. یہ ایک سیاسی اناٹ کی بنیاد پر، کسی کی مخالفت اور دشمنی کی بنیاد پہ، یا کسی اور تعصب کی بنیاد پہ کسی کی اچھائی کو چھپانا میں اس کو پسند نہیں کرتا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کی یہ چیز جو ہے وہ اس کو جو ہے نا پہلے فائدہ پہنچایا، اور ابھی بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، اور اس کے بعد بھی پہنچے گا. نون لیگ کی اسٹرینتھ اور ایک اس کی اپنی بیٹی بھی ہے. مریم نواز بحیثیت عورت، ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو زیادہ جلدی وہ لیڈرشپ ایکسیپٹ کرتی ہے قوم، اور عورت کے اندر کے معاملے میں ان کا مزاج ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. عورت کی ریسپیکٹ بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا خیال بھی زیادہ کیا جاتا ہے، اور اس کو سزائیں دینے کے معاملے میں اس کو جو ہے یعنی کہ کسی بھی قسم کے نقصان پہنچانے میں عورت ظاہر سامنے آتی ہے، تو پھر وہ مرد کے مقابلے میں کچھ اداروں کو بھی نرمی برتنی پڑتی ہے. نواز شریف کو مریم نواز کا یہ ایڈوانٹیج ملا، اور اس نے اس کو ایک جگہ کے رکھا، تنظیم کو جگہ کے رکھا. اور جس خوبصورتی سے، بلا شبہ اس میں یہ بات میں تو مانتا ہوں کہ جس طرح مریم نواز نے اپنی لیڈرشپ بنوائی ہے، جس طرح اس نے ڈیفینڈ کیا ہے، جس طرح اوفینسو ہو کے کام کیا ہے، بہت ہی اچھی گفتگو، بہت ہی اچھی تقریر، اور بہت ہی اچھے انداز میں اس نے ایک رول پلے کیا ہے، اور اپنی تنظیم کو ہی نہ صرف بچایا بلکہ وقت اور حالات کے ہر چیلنج کا اس نے مقابلہ کیا. تو مریم نواز اپنی خرابیوں کے باوجود نون لیگ اس نے جو ہے مریم نواز نے ایک بہت ہی اچھا رول پلے کیا ہے اس برے دور میں، جو کہ نون لیگ کے لیے برا دور تھا، اور اس کا ایڈوانٹیج نون لیگ کو ملا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن میں کئی الیکشنز جو ہے نون لیگ کے ووٹس بڑھ رہے ہیں،
اور کئی جگہوں پہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب اگلا وقت جو ہے شاید نون لیگ کا ہو۔ اور جب اپورچونیٹیز کی بات کر رہا ہوں تو اپورچونیٹیز یہی ہیں کہ نون لیگ ایکسپیکٹ ہو رہا ہے، ایکسپیکٹ کرتا ہوں میں کہ نون لیگ ہی رول کرے گی، اگلی حکومت نون لیگ ہی بنائے گی، نون لیگ ہی کی اکثریت ہوگی، نواز شریف کی اکثریت ہوگی، نواز شریف واپس آئے گا پاکستان اور رول کرے گا، یہ اس کی ظاہر یقیناً ایک اس کو اپورچونیٹیز ملے گی۔ تو اپورچونیٹیز کی جب میں بات کروں تو ساری وہ خرابیاں جو کہ اس پی ٹی آئی کی حکومت کے نتیجے میں لوگوں کے ذہن میں آ رہی ہے، لوگ نتائج نکال رہے ہیں، لوگ خرابیاں جو نظر آ رہی ہیں عمران خان کی یا حکومت کی، ان کی پالیسیوں کا، اس کا بہت بڑا فائدہ جو ہے اس کی ملے گا نون لیگ کو۔ تو لہٰذا یہ نون لیگ ایک اپورچونیٹی ہے جو کہ لوگوں کو ملے گی اس کی۔ اب میں تھریٹ پہ آتا ہوں، تو جب میں تھریٹ کی بات کر رہا ہوں تو تھریٹس میں جو ہے نا نون لیگ کے لیے پھر وہی مسئلہ ہے کہ وہ تو میں نے جیسے بتایا کہ اس کے بڑی تعداد میں اس کے ساتھ مفاد پرست ہوتے ہیں، وقتی طور پر اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ قوم تو پتہ ہی ہے کہ پجاری ہے چڑھتے سورج کی، تو چڑھتے سورج کی پجاری ہے، لہٰذا کسی بھی وقت اس کو دھوکہ دے دیتی ہے، سیٹوں کے معاملے میں، وڈیرے شاہی کے معاملے میں، اور یاد و جاگیردار ہے اس معاملے میں وہ اس کا ہمیشہ جو ہے نا ساتھ دیتی ہے۔ تو لہٰذا ان کی جب میں بات کروں، ان کیسز کی بات کروں تو جو ہے وہ اس میں جو ہے یہ مفاد پرستی کا عمل عنصر سامنے آتا ہے۔ اسی طرح نواز شریف کے اوپر بننے والے کیسز، یہ اس کے لیے ہمیشہ جو ہے نا وہ اس کے لیے ایک مشکل رہے گی، یہ اس کے لیے تھریٹ ہے، نواز شریف کے لیے یہ تھریٹ ہے کہ اس کے اوپر جو کیسز ہیں وہ ایکسپلائٹ ہوتے رہیں گے، اس کو جو ہے نا بلیک میل ہوتا رہے گا، اور اس کی فائلیں کھلتی رہیں گی اگر وہ حکومت میں آ بھی جاتا ہے اور نہیں بھی آ جاتا ہے، یہ اس کے لیے تھریٹ ہے۔ نون لیگ کے لیے تھریٹ یہ بھی ہے کہ وہ آپس میں ان کے اختلافات بھی ہیں، ان کے بھائی اور بہن مریم کے درمیان بھی اختلافات پائے جاتے ہیں، اس کے خاندان میں بھی اختلافات پائے جاتے ہیں، کچھ جائیداد کے مسائل بھی ہیں، یہ ساری وہ چیزیں یہ ان کے لیے تھریٹ ہے۔ ان شارٹ یہ ان کے اوپر میں نے جو آپ کو سویٹ یعنی اس کی اسٹرینتھ، ویکنیسز، اپورچونیٹیز اور تھریٹس کے حوالے سے میں نے ان کا ایک جائزہ پیش کیا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ کس حیثیت میں اس وقت موجود ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کا مستقبل روشن ہے، اور اس نے جو ہے اگلے وقتوں میں اچھے اس کا ووٹ بینک ہوگا، اس کی پذیرائی اس کو ملے گی۔ عمران خان کی ناکامی اور پی ٹی آئی کی بظاہر موجودہ ناکامی نظر جو آ رہی ہے، اس کا فائدہ سب سے زیادہ نون لیگ کو ہوگا، اور آگے حکومت بھی وہی شاید بنائے۔ انتخاب سوری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔